بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا پہلا سوال، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے خوش قسمت صحابی تھے جن کی روح ایسی حالت میں پرواز کر گئی کہ ان کا رخسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عمارہ بن یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غزوہ احد میں کس مشرک کے وار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر خود کی 2 کھڑیاں دھنس گئی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے ابن قمیہ، جن کا اصل نام تھا عبداللہ ابن قمیہ۔ سوال ہے، کس صحابی نے خود کی کھڑیاں اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی کہ اس دوران ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، احد کے روز جب مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے صحابہ کرام رہ چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 9 صحابہ کرام، جن میں سے 7 انصاری صحابہ کرام تھے اور 2 مہاجرین۔ سوال ہے، وہ 2 قریشی مہاجرین صحابہ کرام کون تھے جو غزوہ احد میں بھگدڑ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس صحابی کے والد غزوہ احد میں انتشار اور افراتفری کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہوئے تھے۔ سوال ہے، غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پر کس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، اسی کی خاطر اپنے دین کے لیے لڑے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غزوہ احد کے دن وہ کون سے صحابی تھے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر بکھیر دیے تھے اور فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کو غزوہ احد میں 35 یا 39 زخم آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے اور تیر و تلوار کے کتنے زخم لگے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 70 سے زیادہ۔ سوال ہے، حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا کو احد کے روز کتنے زخم لگے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 12۔ سوال ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں کتنے زخم لگے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 20 یا اس سے زیادہ۔ سوال ہے، کس صحابی کو شہادت کے بعد ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا حالانکہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے احد کے روز کس صحابی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ فلاں کو دیکھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں کس نے شرارت کے لیے گھڑے کھود رکھے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو عامر فاسق۔ سوال ہے احد کے روز کس نے زیادہ تیر پھینکنے کی وجہ سے 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے احد کے روز کس نے اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں کس کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے؟ تو اس کا جواب ہے عبداللہ بن قمیہ۔ سوال ہے کس نے عتبہ بن ابی وقاص جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے کو قتل کیا تھا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنگ احد کا دن تو کل کا کل فلاں کے لیے تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ابن قمیہ۔ سوال ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کس کو دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے بعد کس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں لڑائی کی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں مشرکین کا ایک اڑیل شاہ سوار عثمان بن عبداللہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حارث بن صمع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے احد کے روز کس سے نیزہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو مارا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حارث بن صمع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں وہ کون سے خوش قسمت صحابی تھے جس کو تلاش کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اگر وہ دکھائی دیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں جنگ کے بعد مشرکین کے موقف کی تحقیق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو روانہ فرمایا تھا کہ جا کر دیکھو وہ مدینہ یا مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ اس کے بارے میں دیگر روایات بھی ہیں، مثلا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ مشرکین کے عزائم کا پتہ لگانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ آج کا آخری سوال، جنگ احد کے روز کس نے نعرہ لگایا تھا
لنا عزا ولا عزا لکم، تو اس کا جواب ہے ابو سفیان۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ لوگ جواب دیں لنا مولا ولا مولا لکم۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے۔ والسلام۔